اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت عمرے کے ارادے سے نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی غداری سے خوف تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 اونٹوں پر بہت سارا جنگی ہتھیار رکھ دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، یہاں تک کہ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو حرم کے باہر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 200 اونٹوں کے قافلے کو رکا دیا اور مکہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے فرائض انجام دیے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کی دوسری جماعت کو آپ نے ان اونٹوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، جو لوگ ہتھیار کی حفاظت کر رہے تھے وہ آ کر عمرہ کر کے فارغ ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کو ہجرت کے 7ویں سال ادا فرمایا۔ 3 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رکے رہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ ابھی گزرا کہ صلح حدیبیہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ عرب کا جو قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے دیا جائے، اور جو قبیلہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ جڑ جانا چاہے اسے بھی منع نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت سارے قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور بہت سے قبیلے مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے۔ انہیں مشرکین مکہ کے ساتھ ملنے والے قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو بکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والے قبیلوں میں سے قبیلہ خزاعہ ہے۔ قبیلہ خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تھا، اور قبیلہ بنو بکر مشرکین کے ساتھ مل گیا تھا۔ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں پہلے سے کچھ لڑائیاں تھیں۔ جب قبیلہ خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تو قبیلہ بنو بکر نے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کی۔ اگر لڑائی انہی دونوں قبیلوں کے درمیان ہونے دی جاتی تو کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنو بکر کی مدد کر کے جو قبیلہ خزاعہ کے مسلمان تھے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب رات کے وقت لڑائی بھڑک گئی تو مشرکین مکہ نے، قریش کے لوگوں نے قبیلہ بنو بکر کو ہتھیار دیے اور بہت سارے آدمی لڑنے کے لیے بھیجے، یہاں تک کہ یہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے۔ اس وقت بھی ان کو قتل کیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص بچ کر نکلا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا حال بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ان تمام چیزوں سے حفاظت کروں گا جن چیزوں سے میں اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہوں، کیونکہ قریش کے لوگوں نے قبیلہ بنو بکر کی مدد کر کے قبیلہ خزاعہ کے خلاف لڑائی چھیڑ کر گویا اس عہد کو توڑ دیا تھا جو عہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے لوگوں کے درمیان تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان مشرکین سے 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے، جو قبیلہ محمد کے حمایت میں جانا چاہے اسے محمد کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی، جو قبیلہ قریش کے ساتھ ملنا چاہے اسے قریش کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جماعت کو نقصان پہنچایا، ہتھیار دیا اور لوگ بھیج کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی، تو یہ غداری تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدعہدی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے کا اظہار اپنے صحابہ میں نہیں کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایک وقت مکے پر حملہ کیا جائے اور مکہ والوں کو اس کی کوئی اطلاع نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اس لڑائی کے ہونے کے بعد مشرکین مکہ کو احساس ہو گیا کہ گویا انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی ہے، اس لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشرکین مکہ کے سردار تھے، دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تاریخی روایات شہادت دیتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، انہوں نے جو بستر بچھا ہوا تھا اس بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کیے ہوئے عمل کی معافی مانگیں اور جو معاہدہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان طے ہے اس معاہدے کی مدت کو مزید بڑھائی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ وہاں سے نا امید ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ ابو سفیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت کچھ برا بھلا سناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی جب جواب نہیں ملتا تو میرے محترم بھائیوں مکہ واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تیاریاں شروع کر دیں کہ مکہ پر حملہ کیا جائے اور مکہ کو فتح کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی۔ آپ نے یہ بات مکمل راز میں رکھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم خذ عیون القوم، اے اللہ قریش کے جو جاسوس ہیں ان جاسوسوں کو ہم تک نہ پہنچا، یعنی یہ چیز مکہ پر ہم حملہ کریں یہ چیز مکمل راز میں رہے، یہاں تک کہ ہم دشمن کے سر پر اچانک پہنچ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں اس چیز کو راز میں رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعتوں کو مکہ کے علاوہ دوسرے مقامات کی طرف بھیجا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 10 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف 10,000 کا لشکر جرار جو مجاہدین اور صحابہ کا لشکر تھا لے کر مکہ کی طرف نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ پر پہنچے تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے اظہار کا اسلام کرتے ہیں، اور یہ ہجرت کی غرض سے نکلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول کیے ہوئے اسلام کو پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جحفہ کی وادی ہی میں تھے کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سفیان بن حارث بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن ابو امیہ بھی آتے ہیں۔ ان دونوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں جو کرتوت انہوں نے آپ کے خلاف کیے تھے، ان کرتوتوں کی انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے چہرہ پھیر لیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ دکھ دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چچا زاد اور پھوپھی زاد ہے، توبہ کرتے ہوئے آیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی نعمت سے محروم نہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاؤ، اس طریقے سے کہو جس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آج ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تمہیں معاف کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آج آپ کو ہم پر عزت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو بھی قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قدید میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ افطار کا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ مکہ فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تمام کے تمام روزے سے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں تھے اور بعض لوگ روزہ چھوڑ چکے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر کی حالت میں افطار کی اجازت دی ہے۔ روزدار نے افطار کیے ہوئے شخص کو برا نہیں کہا، اسی طریقے سے جو روزے سے نہیں تھا اس نے بھی روزدار کو برا بھلا نہیں کہا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدید میں پہنچے تو عصر کا وقت تھا، تقریباً روزے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پر چڑھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا گلاس منگوایا، سب کے سامنے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی پیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو روزے سے ہے وہ روزے کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس دن افطار کا حکم دیا، تمام پر ضروری تھا کہ روزہ چھوڑ دیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے روزہ رکھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو عبادت کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے، اور اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن افطار کیا، پھر اس کے بعد حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار فوج میں گھوم رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ کے قریب آئی ہوئی فوجوں کو دیکھا فوراً گھبرا گئے، کہا کہ یہ کس کی فوجیں ہیں؟ ان لوگوں نے سوچا کہ شاید قبیلہ خزاعہ کی فوجیں ہوں گی، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ قبیلہ خزاعہ کی فوجیں اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دے دیا تھا کہ ہر شخص الگ الگ آگ جلائے تاکہ مشرکین کو پتہ چلے کہ ہم لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، 10,000 صحابہ نے اگر آگ جلائی ہوگی تو مکہ کے اطراف آگ کی بہت ساری فوجیں نظر آئی ہوں گی، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کافی گھبرا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کے مشرکین کے سردار تھے فوج کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے ابو سفیان کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوجیں ہیں، تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتے ہیں۔ جب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن مسلمانوں کی فوجوں میں آ چکا ہے، آج میرے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دشمن پر مجھے فتح دے دیا ہے، میں اس کو ضرور قتل کر کے رہوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو تیزی سے بڑھاتے ہیں تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اللہ کے اس دشمن کی گردن یہیں پر ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کو آج کی رات میرے پاس رہنے دیجئے، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر فیصلہ سناتے ہیں کہ اے عباس تم ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ میرے محترم بھائیو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ صبح کے وقت دربار رسالت میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیو، مکہ کا سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ جس مکہ کو آپ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں اس کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ بات توحید کی ہو رہی ہے کہ اگر یہ توحید کا اقرار کر لے تو ایسی صورت میں اس کو مسلمانوں میں سے شمار کیا جائے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو عام مشرکین کی طرح اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں توحید کا کیا مقام اور کیا مرتبہ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سردار کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ اے ابو سفیان، کیا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ کی حلم، آپ کی بردباری، آپ کے اخلاق کا کیا کہنا؟ میں سمجھ گیا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو آج ضرور ہماری مدد کرتا۔ میں اب سمجھ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان، کیا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میں
اللہ کا رسول ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے کے متعلق میرے دل میں اب تک شک باقی تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاؤ، اپنے خون و مال کی حفاظت کر لو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان فخر پسند آدمی ہے، بڑے گھرانے کا آدمی ہے، آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز عطا کر دیجئے جس سے اس کے دل کو خوشی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو سفیان جاؤ، جا کر مکہ میں اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا اسے امن دیا جائے گا، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ صبح کے وقت جب مسلمانوں کی یہ فوجیں مکہ کی طرف نکل رہی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس، ابو سفیان کو اس تنگ وادی میں رکا دو جہاں سے مسلمانوں کی تمام فوجوں کو گزرنا ہے، تاکہ اسلام اور اہل اسلام کی قوت کو یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ میرے محترم بھائیو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ وادی میں روکا جاتا ہے، مسلمانوں کا ایک قافلہ نکلتا ہے۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بنو سلیم ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمارے اور بنو سلیم کے درمیان تو کوئی لڑائی نہیں تھی۔ ایک اور قافلہ نکلتا ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہاں تک کہ میرے محترم بھائیوں، انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہتھیاروں سے لیس، پورے جسم پر لوہا پہنے ہوئے نکلتے ہیں، جن کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی فوج ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم، ان فوجوں سے لڑنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، ابو سفیان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ مکہ میں پہنچ کر عام اعلان کرتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوج لے کر آ رہے ہیں جس فوج سے لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور سنو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اسے ستایا نہیں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو سفیان تیرا گھر کتنا بڑا ہے کہ مکہ کے لوگ تیرے گھر میں داخل ہو سکیں گے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سنو، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد اپنے فوجی حصے میں سے بائیں جانب کا جو حصہ تھا جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بنائے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے خالد، اس فوجی دستے کو لے کر مکہ کے نچلے حصے سے ہو کر داخل ہو جاؤ، یہاں تک کہ صفا کی میدان پر صفا کی پہاڑی پر ہماری ملاقات ہوگی۔ یاد رکھو، راستے میں جو بھی آڑے آ جائے اس کی گردن کاٹ دو، کیونکہ گھر میں داخل ہونے والوں کو امن کا پیغام دے دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوجی دستہ تھا، اس دستے پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس فوجی دستے کے امیر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، اس فوجی دستے کو لے کر مکے کے اونچے حصے سے آؤ، یہاں تک کہ ہماری ملاقات اس جگہ پر ہوگی جہاں پر آج مسجد فتح بنائی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کی یہ فوجیں نکلتی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فوجی دستے کو لے کر مکہ کے نچلے حصے سے داخل ہوتے ہیں۔ بیچ میں کچھ لوگ مزاحمت کی کوشش کرتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجی دستہ ان کا کام تمام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ مشرکین کے 12 آدمی مارے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ
تعالیٰ عنہ اس فوجی دستے کو لے کر صفا کی پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ جو پیدل چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اور خاک ساری کے ساتھ جھکاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت ایسا تھا جس وقت کوئی بھی قائد کسی بھی فوج اور کسی بھی بستی کو فتح کرتا ہے تو اپنے سر کو غرور و تکبر سے اونچا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس مقدس بستی کو آپ نے فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تواضع اور خاک ساری کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد کعبۃ اللہ کے دروازے پر چڑھ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کر مشرکین مکہ کے درمیان ایک زبردست خطبہ دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے تمام مشرکین مکہ اس وقت خانہ کعبہ کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد فرمایا ماذا تظنون انی فاعل بکم، اے مکہ کے لوگوں بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت کے پچھلے صفحات الٹاؤ، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ وہی بستی ہے جس میں آپ کا بچپن بتا، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ وہی بستی ہے جس میں آپ کے دعوت و تبلیغ کی ابتدا ہوئی، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں آپ کے کمزور صحابہ پر ظلم کیا گیا، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کو ننگا کر کے تپتی ہوئی صحرا میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا، یہ وہی بستی ہے جس میں خبیب اور عمار کو مارا گیا، یہ وہی بستی ہے جس بستی میں بالآخر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و طغیانیت کے ذریعے سے مکہ سے نکالا گیا، آپ کے قتل کے پروپیگنڈے کیے گئے۔ آج اس بستی کا مقدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، وہ سر جو غرور و تکبر سے کبھی اٹھے ہوئے ہوتے تھے آج آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ان تمام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے پوچھتے ہیں کہ مشرکوں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ میں اعلان فرماتے ہیں جاؤ آج تم تمام کے تمام آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم تمام کے تمام آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس سے بڑا رحم، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑی مہربانی میرے محترم بھائیوں دنیا کا کون سا قائد اپنے دشمنوں کو دے سکتا ہے؟ اس مکہ پر فتح پانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آزادی کا اعلان فرما دیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے صاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں لاٹھی تھی، بتوں کو آپ گرا رہے تھے، فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سنو حق آ چکا ہے، باطل مٹ رہا ہے، باطل کو مٹنا ہی تھا، یہ مٹ کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے دادا
اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کی تعمیر کی تھی خالص توحید کے لیے، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن مکہ کے مشرکین نے اس کعبہ میں 360 بت رکھ کر ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کی طرف چڑھے۔ یہ وہی پہاڑی ہے جس پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ یہ وہی پہاڑی ہے کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پہاڑی کے دامن سے ابو لہب نے آواز دیتے ہوئے کہا تھا تبا لک یا محمد سائر اليوم لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا برا ہو، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل فتح یابی کے بعد اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں آ کر بیعت کر رہے تھے اور اسلام کا اعلان کر رہے تھے۔ انہیں اسلام کا اعلان کرنے والوں میں میرے محترم بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قحافہ کے اسلام سے کافی خوشی ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ رونے کا مقام نہیں، یہ خوشی کا مقام ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اگر آپ کے مبارک ہاتھوں میں میرے باپ کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو یہ چیز مجھے زیادہ پسند تھی، کیونکہ آپ کو آپ کے چچا کے اسلام سے ان کے اسلام سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکہ کا فتح ہونا عرب کے اندر یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ سارے عرب کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس کے نتیجے کو دیکھیں، کیونکہ بعثت نبوی سے پہلے بلکہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھیوں کے ساتھ اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن وہی خانہ کعبہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے نصرت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد اور کامیابی ہے۔ اس سے اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا اسلامی حقوق عطا فرمائے، لیکن میرے محترم بھائیوں انہی عرب میں سے کچھ قبائل ایسے تھے جن کی شرارتیں ابھی تک باقی تھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی بھی ٹکرانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ انہی قبائل میں سے قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن ہے۔ قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہونا شروع کر دیا۔
ان کے سردار کے ساتھ جمع ہو کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنا چاہتے تھے، بلکہ ان کے سردار نے لڑائی میں تیزی لانے کے لیے ان کے تمام جانور، ان کا تمام مال، ان کے بیوی بچوں کو فوجوں کے پیچھے لگا دیا تاکہ آدمی اپنے بیوی بچوں کا خیال کر کے میدان جنگ میں ڈٹا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان قبائل کے بارے میں اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ 12,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کی فوج ان قبائل کے مقابلے میں نکلی۔ حنین کے میدان میں جنگ ہونا طے ہو چکا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوج جب نکلی، صحابہ نے اپنی بڑی جماعت کو دیکھا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہار کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے یہ جملے پسند نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس قسم کی چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں عتاب نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری کثرت پر تمہیں غرور تھا، یہ چیزیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکیں، مدد آخر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمایا تو تمہاری کامیابی ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، 12,000 کا لشکر جب نکلا تو قبیلہ ثقیف کے سردار مالک نے فوجوں کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ تنگ وادیوں میں فوجوں کو چھپا کر اس نے ان لوگوں کو یہ صلاح دی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کو داخل ہونے دیا جائے، چھپ کر مسلمانوں پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فوج کو لے کر نکلے۔ فوج جب تنگ وادی میں داخل ہو گئی تو چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کی بارش شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے اندر تاب نہ رہی، مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، فتح مکہ کے مسلمانوں میں سے بہت سارے نئے مسلمان گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد کا جادو ٹوٹ گیا، یہ فوجیں اسی وقت رکیں گی جب جا کر سمندر کے پاس رکیں گی، ان لوگوں کی شکست ہو چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی سبق سکھانا چاہتا تھا، اس لیے جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ قوی تھے، اپنے خچر پر سوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کے خچر کی لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا کہ عباس، لوگوں میں آواز دو، لوگوں کو بلاؤ، میرے طرف آنے کے لیے کہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی، کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے موت اور زندگی کی بیعت کی تھی؟ صحابی کہتے ہیں کہ پیٹ پھیرے ہوئے یہ لوگ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، حضرت عباس کی آواز سنی، بالکل دوڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے رہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں جس طریقے سے جانور اپنے بچوں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر آنے لگے، یہاں تک کہ 100 آدمیوں کی جماعت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کو آواز دو۔ صحابی نے پکار کر کہا کہ انصار کہاں ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت جمع ہو گئی، یہاں تک کہ گھمسان کی لڑائی ہونے لگی، دشمن پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی اس ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا، 6,000 سے زیادہ
लौंडी और गुलाम मुसलमानों के हाथ आए। 40,000 से ज्यादा बकरियां, कई हजार ऊंट, बहुत ही ज्यादा सोना और चांदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद दुश्मन के ताक़ुब में निकले। दुश्मन 3 सिमतों में बटकर भाग चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन का ताक़ुब किया। इनका सबसे बड़ा हिस्सा ताइफ पहुंचकर किले में बंद हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के पीछे भागते हुए ताइफ तक पहुंच गए। उनके बंद किलों को घेरा गया, लेकिन उन्होंने अपने किलों में बहुत सारा अनाज जमा कर चुके थे। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन किलों को फतह करने की कोशिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में मिंजनीकीन का इस्तेमाल किया, जिसमें पत्थर रखकर किलों को मारा जाता था। फिर उसके बाद गाड़ियां बनाकर उसमें सवार होकर लोग किलों तक पहुंच गए ताकि दुश्मन के तीरों और तलवारों से बच सकें। लेकिन उन्होंने किलों के अंदर जलते हुए आग के गोले और बहुत सारी चीजें रखी थी, जिससे उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का दिफा किया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगा लिया कि इनके किलों के अंदर बहुत सारा माल मौजूद है, लिहाजा इन पर कब्जा आसान नहीं है और इनको इसी तरीके से छोड़ दिया जाए तो ये इस्लाम को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया कि हम कल वापस जा रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा ने कहा कि इन किलों को फतह किए बगैर ही वापस जाएंगे, ये चीज हमें पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन लड़ाई का हुक्म दे दिया। सहाबा किलों की तरफ आगे बढ़ते रहे, लेकिन किलों की जानिब से होने वाले हमलों की ताब न रख के वापस पलटते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन ऐलान फरमाया कि हम वापस जाएंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खुशी खुशी राजी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के इस गज़वे के बाद उस जगह पर आए जिस जगह पर माल गनीमत जमा किया जा चुका था, जहां पर ये फौजें शिकस्त खाकर भाग चुकी थीं। जिर्राना